حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روز قیامت حقداروں کو ان کے حقوق ضرور ادا کرو گے، حتیٰ کہ سینگوں والی بکری سے سینگوں کے بغیر بکری کو بدلہ دلایا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امہ نہ بنو وہ اس طرح کہ تم کہو اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ سے عزم کرو کہ اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر گراں گزری، اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ایسے نہیں جو تم گمان کرتے ہو، یہ تو وہ ہے جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر وہ طاقت نہ رکھے تو پھر اپنی زبان سے، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو پھر اپنے دل سے بدلنے کے لیے منصوبہ بندی کرے اور اس سے نفرت رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔